بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک سبق آموز کہانی سنیے اور اس سے ہمیں جو سبق ملے وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ دوسرے کی بیٹی: بابا جانی مجھے سیب کھانے ہیں، چاچا لیاقت مجھے سیب توڑنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے چل نکل یہاں سے، تیرے باپ کا باغ نہیں۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے بھی سیب کھانے ہیں۔ مٹی اور بنا دروازے کے گھر میں 10 سالہ بچی روتی ہوئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی، کندھے سے لٹکتا کئی پیون لگا پرانے کپڑے کا تھیلا نما بستہ کچے صحن میں ہی پھینک دیا۔ اکلوتے کمرے میں چارپائی پر بیٹھے عمر دین کی قمیص کا دامن پکڑ کر کھینچا اور ضد کرنے لگی، بس اتنی سی بات، میں کل ہی اپنی سوہنی ابیہا کو سیب لا کر دوں گا، اٹھو آؤ مل کر کھانا کھا لے، نیک بختے 2 روٹیاں اور بنا دے۔ عمر دین نے لقمہ رکھ کر ضد کرتی بیٹی کو منایا اور وہ اپنی سہیلیوں کو بتانے باہر بھاگ گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ابیہا ابھی ناسمجھ اور معصوم ہے، آج کھیل کے آئے تو میں اس کو سمجھا دوں گی۔ عمر دین نے بیوی کی طرف دیکھا اور اس کی طرف سے کی جانے والی حوصلہ افزائی پر مسکرا دیا۔ یہ زمین سونا اگلتی ہے اور یہ سونا گوروں کے ملک چلا جاتا ہے، اس زمین کے باسی تو اس سونے کے اہل ہی نہیں۔ عمر دین نے بے بسی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ عمر دین ایک پکوڑا فروش ہے، بستی کے قریبی سڑک پر نان پکوڑوں کا ٹھیلا لگایا کرتا ہے۔ وہ صرف اتنا ہی کما پاتا ہے کہ 2 وقت ہی روٹی پوری کر سکے۔ ابیہا اس کی اکلوتی اولاد ہے، اپنی بیٹی کو وہ ہر صورت پڑھانا چاہتا ہے۔ وہ سرکاری اسکول میں جاتی ہے اور راستے میں سیبوں کا باغ پڑتا ہے۔ یہ باغ بستی کے پچھلی طرف ہے، اس میں اعلیٰ معیار کا سیب موجود ہے، تاہم موسم پیداوار میں ان سیبوں کی سوندھی سوندھی خوشبو پوری بستی کو اپنے حصار میں رکھتی ہے، اپنے جکڑ میں رکھتی ہے، اشتہار بڑھاتی۔ اس کشش کو بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں مگر بچوں کو روکنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ بچے کبھی سیب چرا پاتے تو کبھی مالی انہیں بھگا دیتا۔ یہ مالی چونکہ بوڑھا اور رحم دل آدمی ہے اور ترس کھا کر سیب اتار دیتا ہے تو اسے فارغ کر کے نیا جوان اور سنگ دل مالی رکھ دیا گیا، ساتھ میں چوکیدار بھی حفاظت کے لیے متعین کیے۔ ان اقدامات کے باعث چوری کم تو ہو گئی مگر ختم نہ ہو سکی۔ اس روز جب عمر دین کی بیٹی نے سیب کی ضد کی تو بحالت مجبوری وہ مالک کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا۔ بھائی ایک سیب تو اتار دو، آپ مجھے 100 روپے دے دیں، میں آپ کو توڑ کے لا دیتا ہوں۔ مالی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ازلی شفافیت سے بولا، بھائی اتنا بڑا باغ ہے، اگر ایک سیب کسی غریب کو دے دو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ او غریبوں، مالکوں نے یہ سیب اتارنے اور توڑنے سے منع کیا ہے، یہ اعلیٰ قسم کا سیب ہے، تم جیسے غریبوں کے لیے نہیں بلکہ امیر ملکوں کے امیر لوگوں کے لیے اگائے جاتے ہیں۔ اب جاؤ یہاں سے اور اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ حاجی صاحب نے اس باغ کے لیے 2 خوخار کتے منگوائے ہیں، پرسوں کے بعد کسی وقت بھی پہنچ جائیں گے۔ عمر دین خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر والدین کے منع کرنے کے باوجود ابیہا باغ کی طرف نکل گئی اور اسے جھاڑی کے پاس پڑا سیب مل گیا۔ وہ زمین سے اٹھا کر اپنے بستے میں ڈالنے لگی۔ مالی دیکھ لیتا ہے، وہ نہ صرف سیب چھینتا ہے بلکہ ابیہا کو مارتا بھی ہے۔ ابیہا گھر آ کر تمام رودات عمر دین کو سناتی ہے۔ عمر دین بفرے ہوئے شیر کی طرح اٹھ کر مالی سے 2 ہاتھ کر آتا ہے۔ وہ غریب ضرور تھا مگر کمزور نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کی بیوی رات بھر سو نہ سکی۔ وہ اپنی محرومیوں اور حسرتوں کو کاغذ کے جہاز کی طرح ہوا میں اڑانا چاہتے تھے مگر یہ جہاز گھوم کر پھر ان کے پاس واپس آ جاتا۔ مالی کی دھمکی سے اس کے خون میں ابال آ گیا اور بے تحاشا گالم گلوچ کیا۔ اگلی صبح عمر دین پھر سے پکوڑوں کا ٹھیلا لیے کسی گاہک کا منتظر تھا۔ ایک طرف اسے مالی پر غصہ آ رہا تھا اور دوسری طرف احساس محرومی تن بدن میں آگ لگائے جا رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ ایک سیب لے جانے دیتا، زمین پر پڑا ویسے ہی خراب ہو جاتا۔ وہ مالی سے جھگڑا بھی کر آیا تھا، صد افسوس غریب کی سنتا کون۔
کاش وہ اپنی بیٹی کو ڈھیر سارا پھل دے سکتا، یا پھر وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتی جہاں ہر قسم کے پھلوں سے مزین تھال اس کے سامنے دھرا رہتا۔ بھٹکتی روح میں سوچوں کے دھار سے ایک آواز اس کو واپس لے آئی، بھائی صاحب ذرا 20 روپے کے نان پکوڑے تو میری بیٹی کو دے دو، یہ بہت بھوکی ہے، اسے کھانا چاہیے۔ موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی تھے۔ اس کی بیٹی بھی ابیہا کی طرح لگی۔ اس کے ہاتھ میں سیبوں سے بھرا ایک تھیلا تھا۔ عمردین نے جلدی سے سر جھٹک کر 20 روپے کے نان پکوڑے کاغذ کے لفافے میں ڈال دیے، جسے وہ مزے لے کر کھانے لگی۔ موٹر سائیکل سوار نے عمردین کو پیسے تھما دیے۔ آنن فانن اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی اور موٹر سائیکل دور جا گری۔ باپ کسی پتنگے کی طرح کئی میٹر دور جا گرا اور بچی موٹر سائیکل کے قریب سر کے بل گری۔ عمردین بدحواس باپ کی طرف دوڑا تو پہلے ہی مر چکا تھا، پھر بیٹی کی طرف پاس آیا تو دوسری نگاہ بکھرے ہوئے سیبوں پر پڑی۔ حادثے کی وجہ سے سیب بھی بکھر گئے تھے۔ بابا جانی، اگر آج آپ میرے لیے سیب نہ لائے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوکے مر جاؤں گی۔ اور فیصلہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے سیب لفافے میں ڈالنے لگا، مبادا لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ جیسے ہی عمردین سیب لے کر مڑا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں لڑکی نے بند آنکھوں کے پردے کو ہلکی سی جنبش دی اور پائچہ پکڑ لیا۔ ہلکی سی گرفت کے ساتھ وہ ہلکا سا بڑبڑائی، بابا جانی۔ آنکھوں میں امید زندگی لیے اکھڑتی سانس، خون آلود وجود شاید مدد مانگ رہا تھا۔ میں ابھی آیا بیٹی۔ پھر زمین و آسمان اور دھرتی کا ہر تماش بھی خون کے آنسو رویا۔ سیبوں کا وزن انسانیت کے وزن پر حاوی ہوا۔ عمردین تقریباً بھاگتے ہوئے گھر چلا آیا۔ ابیہا ابیہا کہتے وہ مٹی کے گھروندے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ، میں تیرے لیے ایک نہیں پورے 4 سیب لایا ہوں، اور شاپر چارپائی پر لیٹی ابیہا کے سرہانے رکھ دیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ ابیہا تو بری طرح زخمی ہے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ حواس باختہ کر دیا۔ آج پھر یہ باغ سے سیب چرانے گئی تھی۔ مالی نے کتا چھوڑ دیا اور پھر مارا بھی۔ کتے نے ٹانگ پر کاٹ لیا اور سر پھٹ گیا۔ میں 2 پٹیاں بدل چکی ہوں مگر خون نہیں رک رہا۔ تو اس کو اسپتال لے جا، پینو آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ تبھی کسی نے عمردین کے دل کو پکڑا اور زور سے دبایا۔ ایک موقع پر وہ بالکل بند ہو گیا، پھر چھوڑا تو مردہ دل پھر سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اجڑا ہوا بیچارہ بیکار دل مطمئن نہ ہوا۔ بابا جانی، بابا بابا۔ مالی کتا کاٹا اور نیم بے ہوش ہو گئی۔ وہ خون آلود وجود، لڑکھڑاتی زبان، اکھڑتی سانسیں، یہ منظر دہرا گیا۔ آنکھوں میں اداسی اور امید زندگی۔ تو میرا انتظار تو کرتی، دیکھ کتنے سیب لایا ہوں۔ 7 لفافے سے ایک سیب نکال کر ابیہا کو دکھا رہا تھا۔ مگر یہ صدا بابا کہتے تھم گئی تھی۔ سب کچھ وہی تھا، بس یہ اپنی بیٹی تھی اور وہ کسی دوسرے کی بیٹی تھی۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، وہ میری دوسری بیٹی تھی۔ مجھے اس کی مدد کرنے میں تامل دیر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی اس آزمائش میں وہ ناکام ہو چکا تھا۔ دوسرے کی بیٹی کو ناراض کیا، خدا کو ناراض کیا۔ میں نے اس کو مرنے دیا، مالی نے میری بیٹی کو مار دیا۔ شاید مجھ میں اور مالی میں زیادہ فرق نہیں، یا خدا مجھے معاف کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ ضمیر مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے وہ اپنی دوسری بیٹی تک پہنچا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ ساکت آنکھیں اسی زاویے پر ساکت تھیں جس نقطے پر وہ انہیں دھتکار گیا تھا۔ السلام علیکم۔